الحمد لله الذي علم القرآن وخلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على رسوله وصفيه من خلقه محمد الصادق الأمين القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبد اللہ ورسولہ، اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. دورہ قرآن مجید رمضان 2024، اس کا تعارفی لیکچر آج ہم لینے جا رہے ہیں. اللہ کی توفیق سے کل سے ہمارا پہلا پارہ شروع ہوگا، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ قرآن مجید کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے آپ تمام لوگ یہ جان لیں کہ قرآن مجید کی تعریف کیا ہے، انٹروڈکشن کیا ہے اس کتاب کی، فضائل کیا ہیں، مقاصد اور حقوق کیا ہیں. تو انشاءاللہ ہمارا پہلا موضوع یہی ہوگا آج کے لیکچر کا. دوسرا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا کہ مکی اور مدنی صورتوں کا کیا تعارف ہے اور قرآن کے عمومی موضوعات کون سے ہیں. اللہ کی توفیق سے ہمارا جو تیسرا موضوع ہوگا وہ وحی کی تعریف، اقسام اور اس کی مختلف صورتیں ہوگا. اور اللہ کی توفیق سے ہمارا جو چوتھا موضوع ہوگا وہ ہوگا کہ رمضان کے اندر مختلف انسٹیٹیوٹس دورات القرآن آفر کرتے ہیں، تو ان دورات القرآن کی کیا اہمیت ہے اور ان کی کیا فضیلت ہے. کیا ہمیں کوئی حدیث، کوئی ایسا حوالہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر قرآن مجید کا کوئی دور وغیرہ کیا کرتے تھے یا نہیں. تو چوتھے موضوع کے اندر ہم یہ ڈسکس کریں گے، اور پانچویں موضوع کے اندر اللہ کی توفیق سے ہم انشاءاللہ انڈرسٹینڈ قرآن گلوبل کے تحت ہونے والے اس دورہ قرآن کا تعارف ہوگا. اور اسی طرح جو کس طرح ہم آنے والے دنوں میں اپنے وقت کو مؤثر طریقے سے لے کر چل سکتے ہیں تاکہ ہم قرآن مجید کو بھی اللہ کی توفیق سے مکمل کریں اور کچھ نہ کچھ حاصل بھی کریں، علمی اعتبار سے بھی، عملی اعتبار سے بھی اور تربیت کے اعتبار سے بھی. اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے. تو ان مختصر الفاظ کے بعد چلتے ہیں آج کے پہلے موضوع کی طرف، اور وہ ہے یہ جو قرآن مجید ہے، یہ کتاب ہے، کیا تعریف ہے اس کی، پھر اس کے فضائل اور مقاصد اور حقوق کی طرف چلیں گے. قرآن مجید کی تعریف کے اندر علماء کرام نے کہا کہ قرآن مجید دراصل کلام اللہ تعالی المنزل علی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، المعجز بلفظه ومعناه، المتعبد بتلاوته، المنقول إلينا بالتواتر، المكتوب في المصاحف من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس. ترجمہ سن لیجئے تعریف کا تاکہ آپ لوگ اچھی طرح سے سمجھ سکیں. جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے ساتھ ساتھ اس کے نوٹس بنائیے. کلام اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، المنزل علی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، المنزل نازل کیا گیا، المعجز بلفظہ ومعناہ، اپنے الفاظ اور اپنے معنی کے اعتبار سے یہ معجز ہے، یہ عاجز کر دینے والا ہے. اس قرآن مجید کا معجزہ اس کے الفاظ میں بھی ہے اور ان الفاظ کے معانی میں بھی ہے. المتعبد بتلاوتی، اس کی تلاوت کرنا بھی عبادت ہے، ایک حرف کے بدلے میں اللہ 10 نیکیاں عطا کرتا ہے. المنقول الینا بالتواتر، قرآن مجید ہماری تک نقل کیا گیا تواتر کے ساتھ. عربی زبان میں تواتر اتنی بڑی تعداد کو کہتے ہیں جن کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا عقلاً محال ہو. عقل میں یہ بات نہ آئے کہ اتنی بڑی تعداد کس طرح ایک جھوٹ پر متفق ہو سکتی ہے. عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں متواتر یا تواتر. تو قرآن مجید ہم تک نقل کیا گیا تواتر کے ساتھ، اتنی بڑی تعداد کے ساتھ جن کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا ممکن ہی نہیں ہے، محال ہے. المکتوب فی المصاحف، جس کو مصاحف کے اندر لکھ دیا گیا. عربی زبان میں مصحف کہتے ہیں کتاب،
کتابی شکل میں قرآن مجید جو ہمارے پاس موجود ہے اس کو مصحف کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے مصاحف۔ مصاحف کے اندر لکھ دیا گیا سورۃ الفاتحہ کی ابتدا سے سورۃ الناس کے آخر تک۔ تو اب آپ دیکھیے کتنی مطلب یہ ایک جامع ترین تعریف ہے۔ جامع تعریف اس اعتبار سے ہے کہ دیکھیے سب سے پہلے جو یہ کہا گیا نا کلام اللہ تعالی، علماء کرام کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی اہمیت کے اندر، فضیلت کے اندر کچھ بیان نہ کیا جائے، صرف یہ بیان کر دیا جائے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو یہ کافی ہوگا۔ اللہ کا کلام، آپ ذرا دیکھیے نا، آج اگر آپ کو اپنے خاندان کے کسی پچھلے گزرے ہوئے بزرگ کے کچھ کلمات، کچھ الفاظ مل جاتے ہیں تو آپ پڑھ پڑھ کر کتنا خوش ہوتے ہیں۔ تو وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ اکبر، حقیقی کلام ہے اللہ کا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ تو یہ قرآن کا دوسرا شرف ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ اور دیکھیے علماء کرام کسی بھی چیز کی تعریف کے اندر جو مختلف کنڈیشنز، مختلف شروط لگاتے ہیں نا، ان کے اندر کوئی نہ کوئی علمی فائدہ ہوتا ہے۔ تو اب المنزل علی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر گویا کہ علماء کرام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کا کلام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء پر بھی اتارا گیا، ایسے ہی ہے، لیکن قرآن مجید اس کی تعریف یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ الفاظ اور معنی دونوں اعتبار سے یہ معجز ہے، نہ کوئی اس جیسے الفاظ لا سکتا ہے اور نہ اتنے معنی اور مفہوم والے الفاظ لا سکتا ہے۔ دیکھیے عرب بہت عربی دان تھے، قرآن مجید نے ایک چیلنج کیا، ایک سورت لانے کا، 10 صورتیں لانے کا، قرآن جیسی کتاب لانے کا، آگے چل کر اس کا تفصیلی تذکرہ آ رہا ہے۔ اس چیلنج کو وہ قبول نہیں کر سکے، جنگیں لڑ لی انہوں نے، اپنے آپ کو قتل کروا دیا عرب نے جو ایمان نہیں لائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چیلنج کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ حالانکہ ایسے ہوتا نا، قرآن جیسی ایک کتاب لے آتے، ایک سورت لے آتے، 10 صورتیں لے آتے اور کہتے یہ دیکھیے ہم سچے ثابت ہو گئے، لیکن وہ نہیں لا سکے، کیونکہ قرآن مجید کا اعجاز نہ صرف اس کے الفاظ کے اندر بلکہ اس کے معنی کے اندر ہے۔ قرآن اپنے اندر جن معانی مفہوم کو لیے ہوئے ہے، انسانی عقل کی یہ پہنچ ہی نہیں ہے کہ وہ ان معانی اور مفہوم کو ادا کر سکے یا لا سکے۔ تو تیسرے نمبر پر یہ جو کہا گیا نا المتعبد بتلاوتہ، قرآن مجید کا تلاوت کرنا عبادت ہے، یہ کیوں کہا گیا؟ یہ اس وجہ سے کہا گیا تاکہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر فرق ہو سکے، خاص کر احادیث کے اندر جو احادیث قدسیہ ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ حدیث قدسی کی کو پڑھنے سے، ان کی تلاوت کرنے سے بھی ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں گی۔ یہ خصوصیت صرف قرآن مجید کو حاصل ہے کہ اس کے ایک حرف کے بدلے میں اللہ رب العزت نے اجر و ثواب میں 10 نیکیاں رکھی ہیں۔ المنقول الینا بالتواتری، بتایا گیا کہ تواتر اتنی بڑی تعداد میں جس کو روایت کرنے والے ہیں، جن کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا یہ ممکن نہیں ہے، عقل میں یہ بات نہیں آتی، انسانی عقل میں نہیں آتی کہ اتنی بڑی تعداد کسی زمانے میں کسی جھوٹ پر متفق ہو گئے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو قرآن مجید کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ وہ تواتر کے ساتھ ہم تک منقول ہے اور مصاحف کے اندر لکھ دیا گیا، یہ تحریر شدہ ہے۔ یعنی مصحف کی جمع مصاحف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مختلف چیزوں پر قرآن مجید کو لکھا گیا، چمڑے کے ٹکڑے تھے، لکڑی تھی، درختوں کی، پتھر تھے، ایسے مختلف دہاتیں تھیں جن پر قرآن مجید کو لکھ دیا گیا اور ان کو محفوظ کر لیا گیا۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ جس طرح سے حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں، حضرت عمر فاروق، حضرت زید بن ثابت، ان کے زمانے میں قرآن مجید کو ان تمام چیزوں سے جمع کیا گیا کتابی شکل میں، اور پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر اس قریش کی لغت پر سب کو جمع کر کے تمام ممالک کے اندر قرآن مجید کے نسخے مصاحف کی شکل میں روانہ کر دیے گئے۔ اب چلتے ہیں جی اپنے پہلی موضوع کے دوسرے حصے کی طرف، اور وہ ہے
قرآن مجید کے ذاتی اور صفاتی نام۔ قرآن مجید سے بھی ہمیں قرآن مجید کے 4 ذاتی نام پتہ چلتے ہیں اور اس کے علاوہ قرآن مجید کے صفاتی نام ہیں۔ تو نوٹ کیجئے قرآن مجید کے 4 ذاتی نام کون سے ہیں؟ القرآن، الکتاب، الفرقان، الذکر، یہ 4 قرآن مجید کے ذاتی نام ہیں۔ القرآن اور اس کی دلیل ان علینا جمعہ وقرآنا فاذا قرأناه فاتبع قرآنا، الکتاب هذا وهذا کتاب انزلناه مبارک مصدق الذی بین یدی، الفرقان تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذکر انه لذکر لك ولقومك وسوف تسألون۔ تو ان تمام آیات کا ترجمہ یا تفسیر نہیں کی گئی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ان آیات کو ذکر کرنے کا مقصد ان کا ترجمہ یا تفسیر کرنا نہیں، بلکہ قرآن مجید کے ذاتی جو 4 نام ہیں ان کا ریفرنس، ان کا حوالہ دینا ہے کہ قرآن مجید کی آیات سے ہی قرآن کے یہ 4 ذاتی نام ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کے صفاتی نام ہیں۔ امام زرکشی رحمہ اللہ گزرے ہیں جنہوں نے علوم القرآن پر ایک بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہے۔ وہ بتاتے ہیں ان کی تحقیق کے مطابق قرآن مجید کے 55 نام ہیں جو کہ ذاتی اور صفاتی ہیں۔ بعض علماء کرام نے قرآن مجید کے ذاتی اور صفاتی ناموں کو 90 تک ذکر کیا ہے۔ کچھ صفاتی نام ہم جانتے ہیں: التنزیل، الحدیث، قرآن مجید کو الحدیث بھی کہا گیا، اللہ نزل احسن الحدیث، الموعظہ، الشفاء، الرحمہ، النور، الحق، العظیم، المصحف۔ قرآن مجید کے کچھ اوصاف بھی ذکر ہیں: العظیم، القرآن العظیم، القرآن الکریم، القرآن المتین، القرآن المجید، القرآن العزیز۔ اللہ اکبر۔ اور ان تمام کے معنی کے اندر دیکھیے قرآن مجید ان ناموں کو اتنا تفصیل سے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اگر ہم قرآن کے 4 ذاتی نام دیکھیں تو قرآن مجید ایک عاجز کر دینے والی کتاب ہے جو ایک ہی ٹائم میں القرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، الکتاب یہ کتاب ہے، الفرقان حق و باطل میں فرق کرنے والی ہے۔ کسی انسان کو پتہ نہیں چل رہا حق کیا ہے باطل کیا ہے، قرآن مجید سے رہنمائی لے لیجئے، کیونکہ قرآن مجید کو اللہ نے فرقان کہا۔ الذکر یہ نصیحت ہے، اس کے ذریعے کوئی بھی انسان نصیحت پکڑ سکتا ہے، اپنی تربیت کر سکتا ہے، یہ اس کے لیے سب سے بہترین نصیحت ہے۔ اسی طرح جو صفاتی نام ہم نے ذکر کیے، التنزیل اس کے نزول کی طرف اشارہ ہے، الحدیث یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی باتیں ہیں، یہ اللہ کی گفتگو ہے، الموعظہ یہ قرآن مجید نصیحت ہے، الشفاء یہ قرآن مجید شفا ہے، یہ ظاہری اور باطنی دونوں امراض کے لیے شفا ہے، الرحمہ اس قرآن مجید کا پڑھنا، اس پر عمل کرنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا یہ رحمت ہے، النور یہ نور ہدایت ہے، الحق یہ ایسا حق ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ جس کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے باطل نہیں آ سکتا، العظیم یہ عظیم کتاب ہے، المصحف صحیفے سے اشارہ ہے، اس کو درج کر دیا گیا، اس کو لکھ دیا گیا۔ تو یہ قرآن مجید کی جتنا ہم جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کے دوران آپ دیکھیں قرآن کی کوئی صفت یا قرآن کا نام آیا ہے نا، تو آپ اپنی توجہ اور زیادہ کر لیا کریں اور اس صفت کے ترجمے کے اعتبار سے دیکھا کریں کہ کتنی پیاری صفت ہے قرآن مجید کی، تو کیا واقعتاً اس کتاب کے اندر یہ صفت پائی جا رہی ہے یا نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ کیا میں قرآن مجید کی صفت سے محروم تو نہیں، قرآن مجید موعظہ ہے، کیا میں نے بھی نصیحت حاصل کی یا نہیں، قرآن مجید شفا ہے، کیا بیماری کی صورت میں سب سے پہلے میرے دل میں قرآن مجید کا سورۃ الفاتحہ کا خیال آتا ہے یا دنیاوی میڈیسن اور ان چیزوں کا خیال آتا ہے۔ الرحمہ
کہیں میں قرآن کی رحمت سے محروم تو نہیں، نور میں قرآن کے نور ہدایت سے محروم تو نہیں، الحق مجھے اگر حق و باطل کا نہیں پتہ چل رہا تو کیا میں قرآن سے حق کو لینے والا ہوں یا نہیں؟ تو ہر قرآن کی صفت کو دیکھا کیجئے کہ کہیں میں قرآن کی صفت سے محروم تو نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کرے۔ چلتے ہیں اپنے پہلے موضوع کے تیسرے حصے کی طرف، اور وہ ہے قرآن مجید کی اہمیت و فضیلت۔ سب سے پہلی اہمیت یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ تنزیل نازل کردہ ہے اس رحمان اور رحیم ذات کی طرف سے۔ تنزیل الکتاب اس کتاب کا نازل کرنا ہے من اللہ العزیز الحکیم، اس اللہ کی طرف سے جو غالب حکمت والا ہے۔ قرآن مجید کی دوسری فضیلت کو جان لیجئے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی کلمات ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا سورۃ الفتح آیت نمبر 15، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اگر کوئی مشرکوں میں سے آپ سے پناہ طلب کرے تو اس کو پناہ دیجئے، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے۔ تو قرآن مجید کی فضیلت میں نے کہا کچھ بھی نہ بیان کیا جائے، بس صرف یہ بیان کر دیا جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلمات ہیں۔ آج میں اور آپ اپنی زبانوں سے جو الفاظ ادا کر رہے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کے کلمات ہیں۔ اللہ اکبر۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی زندگیوں میں قرآن ہے، انہیں اللہ کی طرف سے قرآن پڑھنے کی، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق ملتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی کلمات ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ نمبر 3، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود سے لیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور یہ وہ قرآن مجید کی فضیلت ہے جو کہ اسے باقی آسمانی کتابوں سے ممتاز کرتی ہے، کہ باقی آسمانی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا تھا، ان کے اندر تحریف، تبدیلی، تغیر واقعہ ہوا۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، اس کے اندر ایک حرف تو دور کی بات ہے، ایک نقطے کی تبدیلی بھی واقع نہیں ہو سکتی۔ نمبر 4، قرآن مجید ایک چیلنج ہے۔ سب مل کر قرآن جیسی ایک کتاب یا 10 صورتیں یا ایک صورت بھی نہیں لا سکتے۔ قرآن جیسی ایک کتاب کو لانے کا چیلنج اللہ نے سورت بنی اسرائیل، جس کا نام سورۃ الاسراء بھی ہے، سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 88 کے اندر ذکر کیا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، کہہ دیجئے اگر انسان اور جن سارے جمع ہو جائیں کس چیز پر، عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، کہ اس قرآن کی مثل لے کر آئیں، لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، قرآن کی مثل نہیں لا سکتے اگرچہ بعض کے مددگار مل کر، مطلب سارے مل کر بھی لانا چاہیں تو قرآن جیسی کتاب کو نہیں لا سکتے۔ یہ قرآن مطلب قرآن مجید کی جو چیلنج ہے نا، چیلنج یہ 3 ہے۔ پہلا چیلنج ہے قرآن جیسی کتاب لانے کا، سورۃ الاسراء۔ دوسرا چیلنج ہے قرآن جیسی 10 صورتیں لانے کا، سورۃ ہود آیت نمبر 13، ام یقولون افترا، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو گھڑ لیا گیا ہے؟ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اس قرآن کی معنی 10 صورتیں لے آؤ، اس قرآن کی معنی 10 صورتیں لے آؤ، مفتریات، گھڑی ہوئی۔ اگر تم کہتے ہو یہ قرآن مجید کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے تو پھر تم بھی اس قرآن جیسی صرف 10 صورتیں لے کر آ جاؤ۔ یہ دوسرا چیلنج تھا۔ اور تیسرا چیلنج ہے جو اس سے بھی کم تھا کہ چلو ایک صورت لے کر آ جاؤ، اور یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 23 کے اندر ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک صورت لے کر آ جاؤ، سورہ واحد ہے، سور اس کی جمع ہے، سورہ ایک صورت لے کر آ جاؤ، مِن مِّثْلِهِ، اس قرآن کی مانند۔ شرط یہ ہے کہ وہ قرآن جیسی ہونی چاہیے۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ قرآن مجید نے 3 چیلنجز دیے۔ عرب دان، بڑے بڑے عربی زبان کے ماہرین اس چیلنج کو ماننے سے
اپنے ہاتھ کھڑے کر بیٹھے کہ ہم قرآن جیسی کتاب یا 10 صورتیں یا چلیں ایک صورت بھی ہم اس جیسی نہیں لا سکتے. تو یہ بھی قرآن مجید کی اہمیت و فضیلت ہے. اگلی اگر ہم اس کو سیکھنے کی کیا فضیلت ہے، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم بھی آنے والے دنوں میں دورہ قرآن مجید 2024 کے اندر سیکھنے جا رہے ہیں، اللہ کی کتاب کو اس کا دور کرنے جا رہے ہیں. تو یاد رکھیے گا یہ تجارت خسارے کی تجارت نہیں ہے، یہ نقصان کی تجارت نہیں ہے. دنیا میں انسان کاروبار کرتا ہے یا تو اس کو نفع ہو جاتا ہے یا نقصان ہو جاتا ہے. قرآن مجید کو سیکھنے سکھانے سے پہلے آپ کی نیت درست ہے، طریقہ کار درست ہے، تو یہ یقین کر لیجئے کہ یہ نفع کی ہی تجارت ہے. اس کے اندر نقصان کا کوئی اندیشہ ہے ہی نہیں، صرف فائدہ ہی فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور انہوں نے خرچ کیا جو ہم نے انہیں رزق دیا اس رزق میں سے خرچ کیا، سرن پوشیدگی سے بھی، وعلانیہ اور اعلانیہ طور پر بھی، یرجون اور تجارتا لن تبور، ایسی تجارت کی امید لگائے ہوئے ہیں جس میں خسارہ نہیں ہے، جو کبھی رائے گاہ نہیں جائے گی. اللہ اکبر. تو یہ ہے جی کہ قرآن مجید کا سیکھنا سکھانا یہ نفع کا ہی سودا ہے، نفع کی ہی تجارت ہے. قرآن مجید کو سیکھنے سکھانے والا سب سے بہتر کام کے اندر مشغول ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے راوی حضرت عثمان بن عفان ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور قرآن مجید کو سکھائے. اچھا، اس حدیث کو حضرت عثمان سے روایت کرتے ہیں امام ابو عبد الرحمن السلمی، جنہوں نے یہ بہت عظیم تابعی تھے، حضرت عثمان کے زمانے سے قرآن مجید پڑھانا شروع کیا، اور جو حجاج بن یوسف کا زمانہ تھا اس زمانے تک لگاتار قرآن مجید پڑھاتے رہے. اور آپ کو پتا ہے اگر ہم حضرت عثمان کے زمانے کا پہلا دور لیں ابتدائی، اور حجاج بن یوسف کے زمانے کا آخری دور لیں، تو پتہ ہے کتنے سال بنتے ہیں؟ 78 ایئرز بنتے، 72 سال کا عرصہ بنتا ہے. اور اگر کم سے کم نکالیں، مطلب حضرت عثمان کے زمانے کا بالکل آخری زمانہ لے لیں، آخری دور لے لیں، اور حجاج بن یوسف کی خلافت کے بالکل شروع کے دور لے لیں اس کے زمانہ حکمرانی کے، تو پھر بھی یہ 38 ایئرز 38 سال کا عرصہ بنتا ہے. اللہ اکبر. حضرت امام ابو عبد الرحمن السلمی سے یہ پوچھا جاتا کہ آپ ایک جگہ پر مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کو قرآن مجید پڑھا رہے ہیں اتنے طویل عرصے سے، تھکاوٹ نہیں ہوتی، اکتاہٹ نہیں ہوتی؟ تو فرمایا کرتے، وَذَاكَ الَّذِي أَقْعَدَنِي مَقْعَدِي هَذَا، یہ وہ حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جس نے ہمیں ہماری اس جگہ پر بٹھایا ہوا ہے. اٹھنا چاہتے ہیں یہ حدیث نہیں اٹھنے دیتی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. کوئی اور کام کرنا چاہتے ہیں یہ حدیث نہیں کرنی دیتی کہ تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور سکھائے. تو اللہ ہمیں توفیق عطا کرے کہ آج اگر ہمارا شمار پہلی کیٹیگری میں ہو رہا ہے تعلم القرآن، تو اللہ کل ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم وعلمہ، کیونکہ سب سے افضل درجہ یہ ہے کہ آپ کا شمار ان دونوں میں ہونا چاہیے، آپ سیکھیں بھی اور آپ سکھائیں بھی. پھر دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ کا شمار ان میں سے کسی ایک کے اندر ضرور ہونا چاہیے. اللہ اکبر. امام مناوی ایک بڑے عظیم عالم گزرے ہیں، قرآن مجید پر بھی ان کی ریسرچ ہے. فرماتے ہیں کہ خیر المتعلمین والمعلمین من کان تعلمه وتعلیمه فی القرآن اذ خیر الکلام کلام اللہ فکذا خیر الناس بعد النبیین من اشتغل به. کتنی پیاری بات کی انہوں نے. کہا کہ جو قرآن مجید کے سیکھنے سکھانے کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنانے والے ہیں، تو جس طرح یہ اللہ کا کلام سب سے بہتر کلام ہے، تو یاد رکھیے گا اس کو سیکھنے اور سکھانے والے بھی لوگوں میں سب سے بہترین ہیں.
جیسے کیونکہ کہتے ہیں نا کہ کسی بھی چیز کے ساتھ مصروف ہونے کی فضیلت اصل میں اس چیز کی وجہ سے ہوتی ہے، تو قرآن مجید کو سیکھنے سکھانے والوں کی فضیلت اس قرآن کی وجہ سے ہے۔ تو جب قرآن خیر الکلام ہے، سب سے بہترین کلام ہے، تو اس کو سیکھنے سکھانے والے سب سے بہترین کیوں نہیں ہوں گے؟ اللہ رب العزت ہمیں زندگی کے آخری سانس تک، دعا کیجئے، قرآن مجید کے ساتھ جوڑے رکھے، ہم سیکھتے رہے، سکھاتے رہیں، ان دونوں درجات کے اندر ہمارا شمار ہوتا رہے۔ تیسری بڑی خوبصورت فضیلت یہ ہے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی اور قرآن مجید ان دونوں چیزوں کا ایک ہی حدیث میں ذکر کیا۔ دیکھیے چند دن کے بعد ہم رمضان میں داخل ہونے والے ہیں۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ تو یہ تین عبادات ہیں، تقوی، قرآن، رمضان۔ بتائیے تینوں کا آپس میں تعلق ہے یا نہیں؟ تقوی، قرآن، رمضان۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو یہ وصیت کی کہ علیک بتقوی اللہ، اے میرے صحابی اللہ سے ڈرنا، فإنہ رأس الامر کلہ، کیونکہ تقوی اصل میں ہر نیکی کی بنیاد ہے، ہر نیکی کی جو بنیاد ہے وہ تقوی ہے۔ قلت، صحابی کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زدنی، کچھ اور نصیحت بھی کیجئے۔ ٹھیک ہے، تقوی کی نصیحت ہو گئی، کچھ اور بھی مجھے اور زیادہ نصیحت کیجئے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بتلاوت القرآن، آپ قرآن مجید کی تلاوت کو کیجئے۔ فإنہ نور لک فی الارض، قرآن کی تلاوت آپ کے لیے زمین میں نور ہے، وذخر لک فی السماء، اور آسمان میں ذخیرہ ہے۔ اللہ اکبر۔ زمین میں آپ کے لیے یہ نور ہدایت ہے اور آسمان میں یہ آپ کے لیے ذخیرہ ہے، بہترین ذخیرہ ہے جس کا اجر و ثواب آپ کے لیے اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ تو گویا کہ ایک ہی حدیث کے اندر جب صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کی نصیحت کی، ان صحابی نے دوسری نصیحت جاننا چاہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی نصیحت کر دی۔ چوتھی اہم ترین فضیلت دیکھیں، اللہ ہمیں توفیق عطا کرے اس حدیث کے اندر ہمارا بھی شمار ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے اہل ہیں، اللہ کے گھر والے ہیں، اہل اللہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ قالو، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ من ہم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہیں؟ یہ اللہ کے گھر والے اہل اللہ یہ کون ہیں؟ قال علیہ الصلوۃ والسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اہل القرآن، یہ جو اللہ کے گھر والے ہیں نا یہ اہل القرآن ہیں، یہ قرآن والے ہیں۔ اہل اللہ و خاصتہ، یہ اللہ کے اہل ہیں اور اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ تو یقین جانیے گا دنیا میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں انسان ہیں، لیکن خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے کی توفیق عطا کی۔ تو پھر اس کی یہ فضیلت کیوں نہ ہو کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ جو قرآن والے ہیں، اہل القرآن ہیں، یہ اصل میں اہل اللہ ہیں، یہ اللہ والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارا جو پہلا موضوع چل رہا ہے قرآن مجید کی تعریف، اہمیت و فضیلت، مقاصد اور حقوق کا، تو اس کے ہم چوتھے موضوع کی طرف چلتے ہیں اور وہ ہے قرآن مجید کے نزول کے مقاصد۔ قرآن مجید کو جو اللہ نے نازل کیا تو کیا مقاصد ہیں اس کے نزول کے؟ سب سے پہلا مقصد ہے اصلاح الاعتقادی و تعلیم العقد الصحیح، انسان کے عقائد کی اصلاح ہو جائے، ایمانیات کی اصلاح، یہ قرآن مجید کے نزول کا سب سے پہلا مقصد ہے۔ اللہ کے بندے اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہو جائیں، ایک اللہ کو خالق، مالک، رازق سمجھنے والے اور مدبر الکون سمجھنے والے، یقین کرنے والے ہو جائیں اور اپنی تمام عبادات کو اللہ کے لیے خالص کرنے والے ہو جائیں۔ قرآن کے نزول کا سب سے پہلا مقصد عقیدے کی اصلاح کرنا، ایمانیات کی اصلاح کرنا۔ قرآن کے نزول کا دوسرا مقصد تہذیب الاخلاق،
اخلاق کی اس کی تہذیب کرنا، اخلاق کی اصلاح کرنا، ان کے اندر خوبصورتی لے کر آنا، اخلاق کو اچھا کرنا، یہ قرآن مجید کے نزول کا دوسرا مقصد ہے۔ الثالث، تیسرا مقصد ہے التشریع۔ قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے نازل کیا تاکہ یہ قرآن مجید شریعت ہو جائے۔ شریعت کہتے ہیں زندگی گزارنے کا طریقہ، تو قرآن مجید ہمارے لیے شریعت ہے، یہ تشریع ہے۔ اس کے آ جانے کے بعد اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں کسی اور طریقہ کار کی ضرورت ہے تو یقیناً قرآن مجید پر اسے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ چوتھا اس کا مقصد ہے سیاست الامہ، امت کی سیاست، امت کا جو ایک مفہوم ہے قرآن مجید لوگوں کو یہ احساس دلاتا ہے کہ اس قرآن مجید کے ذریعے ہی اللہ رب العزت نے قوموں کو عزت بھی عطا کی، انہوں نے حکمرانی بھی کی، اور انہوں نے سیاست کا لفظی مطلب ہوتا ہے انتظامات کی تدبیر کرنا۔ قرآن مجید ہمیں سکھاتا ہے کہ انتظامات کی تدبیر کیسے کی جاتی ہے۔ قرآن مجید کے نزول کا جو پانچواں مقصد ہے وہ ہے القصص و اخبار الامم السالفہ، جو گزشتہ امتیں ہیں ان کے واقعات کو بیان کرنا۔ اور یاد رکھیے گا ان کے واقعات کو اس لیے بیان کیا گیا، ہماری کتاب کے اندر جو سب سے زیادہ تذکرہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت موسیٰ کا ہے، حضرت ابراہیم کا ہے، یہ گزشتہ انبیاء رسول ہیں تاکہ ہم ان کے اور ان کے اقوام کے تذکروں کو سن کر اپنی اصلاح کر سکیں، ہم ان قوموں کی طرح نہ ہو جائیں جو کہ ہلاکت میں واقع ہوئیں، ورنہ ہم بھی ہلاکت کی طرف جانے والے ہو جائیں گے۔ قرآن مجید کے نزول کا جو چھٹا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید جو اس کے مخاطبین ہیں ان کے مطابق قرآن مجید تعلیم و تعلم کا اہتمام کرتا ہے، دعوت کے اسلوب ہیں، طریقہ کار ہیں، حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اگر بحث مباحثے کی نوبت آتی ہے تو اس طرح سے کرنے جو سب سے بہترین اور خوبصورت انداز ہے۔ قرآن مجید کے نزول کا جو ساتواں مقصد ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر نصیحتیں بھی ہیں اور اس کے اندر انذار، وارننگ بھی ہے، ڈراوا بھی ہے، اس کے اندر تحذیر بھی ہے، ڈراوا، اور اس کے اندر تبشیر بھی ہے، خوشخبریاں بھی ہیں، کیونکہ قرآن مجید کا جو موضوع ہے نا وہ میں اور آپ ہے۔ قرآن مجید کا ٹاپک انسان ہے، انسان کی ہدایت ہے، اور انسان کی فطرت یہ کہتی ہے کہ بعض اوقات وہ تبشیر سے قائل ہوتا ہے، مطلب خوشخبری کو سن کر، اور بعض اوقات وہ تحذیر مطلب ڈراوے سے قائل ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ دونوں چیزیں ہیں جسے آپ کہتے ہیں نا ترغیب و ترہیب۔ ترغیب مطلب رغبت دلانا، جنت کی نعمتوں کو بیان کر کے اللہ رب العزت کی رضامندی، خوشنودی کی صورت میں ترغیب دلائی گئی۔ ترہیب اللہ کی ناراضگی کی صورت میں جہنم کے عذاب کو، قیامت کے دن کی سختیوں کو بیان کر کے ترہیب، ڈرایا گیا۔ تو قرآن مجید کے نزول کے یہ دونوں مقاصد ہیں، خوشخبری دینا بھی اور وارننگ دینا بھی، ڈرانا بھی۔ قرآن مجید کے نزول کا جو آٹھواں مقصد ہے وہ قرآن مجید کا معجزہ ہو جانا، تاکہ یہ لِيَكُونَ آیَةً دَالَّةً عَلَى صِدْقِ الرَّسُولِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر ایک نشانی ہو جائے، ایک بہترین جیتی جاگتی نشانی ہو جائے، یہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد ہے۔ تو بعض علماء کرام نے اس آیت کی روشنی میں، سورۃ صاد کی جو آیت نمبر 29 ہے نا، اس کی روشنی میں قرآن مجید کے دو مقاصد کو بیان کیا، مطلب ایک سمری کے طور پر خلاصتاً ان تمام مقاصد کو اگر ہم جمع کرنا چاہیں نا تو ان دو مقاصد میں جمع ہوتے ہیں، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ کتاب ہے ہم نے اس کو نازل کیا آپ کی طرف، مبارکن برکت والی ہے، لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ تاکہ وہ قرآن کی آیات میں تدبر کریں۔ پہلا مقصد کیا ہے؟ قرآن کی آیات میں تدبر کرنا، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ اور تاکہ وہ نصیحت پکڑیں عقلوں والے۔ تو پہلا مقصد تدبر و تفکر، اور دوسرا مقصد ہے تذکر، نصیحت پکڑنا، غور و فکر کرنا۔ اب دیکھیں غور و فکر کوئی
تعلیم، اس کو سیکھے بغیر کیسے غور و فکر کر سکتا ہے؟ آپ سے اگر یہ کہا جائے کہ اس معاملے میں غور و فکر کیجئے تو آپ کہیں گے پہلے وہ معاملہ تو مجھے بتائیے، میں اس کو سنوں گا، سمجھوں گا، اس کے بعد اس میں غور و فکر کروں گا۔ تو قرآن مجید میں غور و فکر، تدبر کا مطلب یہ نہیں کہ سیکھے بغیر، سوچے سمجھے بغیر۔ تدبر کا مطلب ہے کہ ظاہر بات ہے تدبر سے پہلے اس کو پڑھنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، پھر غور و فکر کرنا پڑے گا، اور اس تدبر کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ غور و فکر کر کے نصیحت کیسے حاصل کی جائے، تذکر۔ تو یہ دو قرآن مجید کے بنیادی مقاصد ہیں۔ اچھا، اگر ہم قرآن مجید کے حقوق کی بات کریں، اور یہ ہمارے پہلے موضوع کا 5واں اور آخری ٹاپک ہے کہ قرآن مجید کے ہم پر جو حقوق ہیں، 5 حقوق۔ سب سے پہلا حق قرآن مجید کا ہم پر یہ ہے کہ ہم اس قرآن پر ایمان لائیں، ہم اس قرآن کے کتاب ہدایت اور اللہ کی طرف سے منزل ہونے پر ہم ایمان لائیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنو باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی۔ اب آپ آیات کے شروع کے الفاظ پر غور کیجئے، یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ کیا یہ کفار سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ پر، اس کے رسول پر اور کتاب پر ایمان لاؤ؟ نہیں، یہ اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، آمنو، ایمان لاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا ایمان لانے کی ضرورت صرف کوئی غیر مسلموں کو نہیں ہے، ہمیں بھی ایمان لانے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی اپنے یقین کے اندر اضافہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 136، اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور جو کتاب اس نے اپنے رسول پر اتاری اس کتاب پر۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں تک، آگے بھی آیت کریمہ ہے لیکن ہمارا موضوع یہاں تک ہے۔ تو قرآن مجید پر ایمان لاؤ، یہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو ہی حکم دیا۔ شاید تم ایمان تو لائے ہو لیکن ایمان کے اندر کوئی کمی ہو، تو تم ایمان لاؤ، مطلب ایمان لانے کا مطلب یہ کہ ایمان لانے کا حق ادا کر دو۔ اچھا، اب قرآن مجید پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ تو یاد رکھیے گا اس کے اندر 4 طرح کی چیزیں آتی ہیں۔ نمبر 1، اس چیز پر ایمان لانا کہ یہ قرآن، یہ کتاب اللہ کا کلام ہے جو بعینہ لوح محفوظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا، اور آج بھی بغیر کسی کمی اور زیادتی کے اسی حالت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ یہ ایمان ہونا چاہیے، کوئی اس کے اندر کمی واقع نہیں ہوئی۔ نمبر 2، اس میں مذکورہ ہر چیز کی تصدیق کی جائے، ہر حکم اور ہر نہیں کو حق اور عدل و انصاف پر مبنی مانا جائے۔ یہ نہیں کہ قرآن کے کسی حکم کے بارے میں میرے ذہن کے اندر یہ اشکال آ جائے کہ یہ ایسا کیوں ہے۔ یہ قرآن پر ایمان لانا نہیں ہے، یہ تو قرآن میں شک کرنا ہے۔ ایمان کہتے ہیں یقین کو، جو کہ شک کے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے۔ یقین ایک سرے پر ہے، شک دوسرے سرے پر ہے۔ تو قرآن پر ایمان لانا مطلب جو کچھ اس میں آیا اس پر یقین رکھنا، اس کے سچائی ہونے پر یقین رکھنا، ادنا شک بھی اس کے اندر نہ کرنا۔ نمبر 3، ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو حلال ہے اس کو حلال سمجھنا، اور اس میں جو حرام ہے اس کو حرام سمجھنا۔ نمبر 4، یہ کتاب قیامت تک کے لیے ہے۔ ہیں جی، ایسی باتیں آپ کے کانوں میں پڑتی ہیں نا کہ دیکھیے یہ جو باتیں ہیں یہ شاید پچھلے دور کے لیے تھی، نہیں، یہ کتاب ایک ایسی عالمگیر سچائی ہے جو قیامت تک کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ قومیں آتی جاتی رہیں گی، زمانے آتے جاتے رہیں گی، اس کتاب کے احکامات قیامت تک کے لیے بالکل پرفیکٹ ہیں۔ ان میں یہ نہیں ہو سکتی کہ اب زمانہ چونکہ بدل چکا ہے تو اس کتاب کے اندر بھی کوئی اپڈیٹ ہونی چاہیے، بدل نہیں۔ یہ کتاب ہے اور قیامت تک کے لیے یہ بالکل قابل عمل ہے اور قابل ایمان ہے۔ کوئی تعلیم یا کوئی ایسی نئی تھیوری آ کر اس کو منسوخ نہیں کر سکتی۔ قرآن مجید کا یہ تو پہلا حق تھا، ایمان لانا۔ دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے،
صبح شام اس کی تلاوت کی جائے، دن رات اس کی تلاوت کی جائے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتی، جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے ویسے اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ نے یہ جو تلاوت کرتے ہیں نا، اولئک یؤمنون بہ، یہ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیے نا آیت کا مفہوم مخالف دیکھیے، پہلے آیت کو سمجھیے، جو اس کی تلاوت کرتے ہیں یہی ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو اس کی تلاوت کو نہیں کرتے، بالکل انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، پسے پش ڈال دیا، بچپن میں ایک مرتبہ پڑھ کر وہ ختم کیا تو ایسے لگا جیسے زندگیوں سے ہی قرآن مجید ختم ہو گیا۔ رمضان میں بعض اوقات کھلتا ہے پورا سال، یقین جانیے یہ بدقسمتی کی انتہا ہے کہ پورا سال گزر جائے اور کسی انسان کو ایک مرتبہ بھی قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کی فرصت نہ ملے، نعوذ باللہ من ذالک۔ فرمایا وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے ویسے تلاوت کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اور جو اس کا انکار کرے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہ ہے خسارہ پانے والے۔ قرآن مجید کا ہم پر تیسرا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ یہ صرف نالج کی یا معرفت کی کتاب نہیں ہے، یہ عمل کی کتاب ہے، یہ تربیت کی کتاب ہے، یہ زندگی میں لانے کی کتاب ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ کتاب ہم نے اس کو نازل کیا، مبارکن، یہ برکت والی ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو، اس پر عمل کرو، وَاتَّقُوا، اور ڈرو اللہ سے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن مجید کا ہم پر چوتھا حق یہ ہے کہ اس میں تدبر اور تفکر کیا جائے، جو کہ ہم نے سورۃ صاد کی آیت نمبر 29 کو ابھی بیان کیا۔ قرآن مجید کا ہم پر پانچواں حق یہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم اور تبلیغ کا اہتمام کیا جائے، اس کو سیکھا جائے، سکھایا جائے اور پھر آگے بتایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، مجھ سے پہنچا دو چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، مجھ سے آگے پہنچا دو۔ اللہ اکبر، بلغوا عنی۔ تو اس وجہ سے بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے پورے قرآن مجید کا علم حاصل کیجئے، یہ والے علوم آپ کے پاس ہونے چاہیے، پھر آپ کسی کو دعوت دینے کے قابل ہوگے۔ نہیں، اگر ایک آیت کا علم بھی ہے، ہاں شرط یہ ہے کہ اس آیت کا علم اچھے سے ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی ایسا سوال آپ سے ہوتا ہے جو آپ کے علم میں نہیں ہے تو اپنی رائے سے، اپنے دماغ سے جواب نہ دیجیے، بلکہ اہل علم کی طرف رجوع کیجیے اور اس کا حل پوچھیے، اور جس آیت کا علم ہے اس کو آگے پہنچائیے۔ کوئی عالم بھی، کوئی فقیہ بھی یہ نہیں کہتا کہ پہلے ایک درجے پر پہنچ جاؤ، اتنے سال کی محنت یا یہ کرو اور اس کے بعد پھر آگے دوسروں لوگوں کو بتاؤ۔ نہیں، شریعت تو یہ کہتی ہے اگر ایک آیت بھی سیکھی ہے تو آگے دوسروں کو سکھاؤ، ایک حدیث بھی سیکھی ہے تو دوسروں کو سکھاؤ، یہ تو خیر کا کام ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیشہ اپنی اور دوسروں کی اصلاح کی فکر کیا کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، آج کا جو ہمارا سب سے طویل ٹاپک تھا، پہلا موضوع قرآن مجید کی تعریف کے بارے میں، فضیلت اور اہمیت کے بارے میں، اور اس کے مقاصد اور حقوق کے بارے میں، اللہ کی توفیق سے ہم نے وہ موضوع مکمل کیا۔ چلتے ہیں آج کے اپنے دوسرے موضوع کی طرف، اور وہ موضوع یہ ہے کہ قرآن مجید کی صورتوں کے اندر کچھ صورتیں مکی ہیں، کچھ صورتیں مدنی ہیں۔ مکی صورتیں کون سی ہیں، مدنی صورتیں کون سی ہیں؟ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ جب ہم قرآن مجید کی مختلف صورتوں کو پڑھا کریں گے تو اگر آج کا یہ موضوع ہمیں اچھی طرح سے سمجھ آیا تو ان صورتوں کو سمجھنے کے اندر بھی کیا ہو جائے گا جی، آسانی ہو جائے گی۔ قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ یہ جو زمانہ تنزیل تھا، قرآن مجید کے نزول کا زمانہ، یہ دو حصوں میں منقسم ہے۔ نمبر 1 مکی دور، نمبر 2 مدنی دور۔ اکثر لوگوں سے جب یہ پوچھا جائے کہ مکی اور مدنی صورتوں میں کیا فرق ہے تو وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ جو مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی، اور جو مدینہ میں نازل ہوئی وہ مدنی۔ حالانکہ صحیح جواب یہ نہیں ہے۔ صحیح جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے جو قرآن مجید کی صورتیں، جو قرآن مجید کا حصہ نازل ہوا وہ مکی کہلایا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد قرآن مجید کا جو حصہ نازل ہوا وہ مدنی کہلایا۔ تو یہاں پر بیسک کیا ہے؟ ہجرت نبوی۔ ہجرت نبوی سے پہلے مکی دور تو قرآن مجید مکی کہلایا، اور مدنی دور قرآن مجید مدنی کہلایا۔ مدنی دور کے اندر یہ وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کی اس کے بعد کی آیات۔ تو اس اعتبار سے دیکھیں کچھ آیات ایسی ہیں جو حدیبیہ کے مقام پر، اب وہ مکہ مکرمہ کے قریب ہے، کچھ حجۃ الوداع کے موقع پر، کچھ فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئیں، تو کیا ہم ان کو مکی سمجھیں گے کیونکہ وہ مکہ مکرمہ میں یا اس کے قرب و جوار میں نازل ہو رہی ہیں؟ نہیں، وہ مدنی ہی کہلائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہجرت کے بعد نازل ہو رہی ہیں۔ کل قرآن مجید کے اندر 114 صورتیں ہیں، جن میں سے 86 صورتیں مکی ہیں، جبکہ 28 صورتیں مدنی ہیں۔ 86 صورتیں مکی اور 28 صورتیں مدنی ہیں۔ کچھ علماء کا یہ قول بھی ہے کہ متفقہ مدنی صورتیں جن پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے وہ 20 ہیں، باقی کی جو جن میں اختلاف ہیں وہ 12 ہیں، اور اسی طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ متفقہ جو مکی صورتیں ہیں وہ 86 ہیں، 86 ہیں، کیونکہ کچھ ایسی صورتیں ہیں جن کا کچھ حصہ مکہ میں نازل ہوا، کچھ حصہ مدینہ میں، مطلب ہجرت سے پہلے نازل ہوا مکہ میں، اور کچھ حصہ ہجرت کے بعد مدینہ میں۔ تو علماء کرام کے دو طرح کے اقوال ہیں کہ یہ مکی صورت ہے یا مدنی صورت ہے، تو اس اعتبار سے مختلف فی۔ اب دیکھیے، اگر آپ یہ پوچھنا چاہیں کہ ہم مکی اور مدنی صورتوں میں کیسے فرق کر سکتے ہیں، اگر ہم تلاوت کر رہے ہوں تو کچھ ایسی نشانیاں ہوں کہ ہمیں پتہ چل جائیں کہ یہ مکی صورت ہے یا مدنی صورت ہے۔ ہاں جی، ایسی نشانیاں موجود ہیں۔ مکی صورتوں میں آیات مختصر ہیں، مدلل ہیں۔ مکی صورتوں کا جو اسلوب ہے نا، اس کے اندر ایک قوت ہے اور خطابت کے اندر شدت بیان ہے۔ چونکہ ہجرت سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل تھے وہ بت پرست تھے، مشرک تھے، متکبر اور مغرور عناصر تھے، تو ان کو مخاطب کرنے کے لیے جو قرآن مجید اترا اس کے اندر ویسی ہی شدت ہے۔ اور مکی صورتوں کے اندر عقائد، ایمانیات کی دعوت ہے، قیامت کے دن پر ایمان، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، گزشتہ انبیاء پر ایمان، رسولوں پر ایمان، ان پر زیادہ توجہ ہے، گزشتہ انبیاء اور رسول کے واقعات، اور مسلمانوں کو صبر اور نرمی کا حکم دیا گیا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس مدنی صورتوں میں آپ کو کیا دکھائی دے گا؟ آیات مختصر نہیں بلکہ لمبی لمبی ہیں، اور مدنی صورتیں طویل ہیں، اور ان کے اندر احکامات متعدد ہیں، جبکہ ان کا انداز سادہ اور نرمی والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو مدنی صورتوں کے مخاطبین ہیں وہ اہل اسلام ہیں، ان میں سے اہل کتاب اور منافقین کا تذکرہ، مطلب منافقین کا تذکرہ آپ کو مکی صورت میں تو نہیں مل سکتا، منافقین کا تذکرہ ملے تو جان لیجئے گا کہ یہ مدنی صورت ہے۔ اہل کتاب کا تذکرہ ملے، بنی اسرائیل کا لفظ آ جائے، بنی اسرائیل کا تذکرہ ملے تو جان لیجئے گا یہ مدنی صورت ہے، کیونکہ اہل کتاب مدینہ منورہ میں تھے، یہود و نصارہ، جبکہ ان میں عبادات اور معاملات کے غالب احکام ہیں، جبکہ یہاں مدنی صورتوں کے اندر جہاد کے مسائل ہیں، قتال کے، جو مدینہ منورہ کے پہلی اسلامی ریاست کو جو مسائل درپیش تھے یا جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ آپ کو مدنی صورتوں کے موضوعات میں دکھائی دیں گے۔ اب اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ مکی صورتوں کی اور مدنی صورتوں کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے الفاظ کے اعتبار سے، تو دیکھیے، اگر آپ کو کسی صورت میں لفظ کلا، کلا، کلا سیعلمون یہ لفظ دکھائی دے دینا، وہ مکی صورت ہے۔ پہلے ہم 6 نشانیاں بتائیں گے مکی صورتوں کی۔ لفظ کلا آ جائے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ مکی صورت۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ، قصہ آ جائے
تو وہ بھی مکی صورت ہوتی ہے سوائے سورۃ البقرہ کے، کیونکہ سورۃ البقرہ کی بھی ابتدا میں حضرت آدم کا واقعہ موجود ہے۔ سوائے سورۃ البقرہ کے پورے قرآن مجید میں جس جگہ حضرت آدم اور ابلیس کا واقعہ ہے تو جان لیجئے گا کہ یہ مکی صورت ہے۔ ایک اور بڑی دلچسپ بات کہ جو سجدہ تلاوت ہے وہ مکی صورتوں میں ہے۔ اللہ کی وحدانیت، انسانوں کی موت کے بعد روز قیامت دوبارہ اٹھایا جانا مکی صورتوں میں ہے۔ ایک اور بڑی دلچسپ بات کہ حروف مقطعات سوائے سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کے، ان دو صورتوں کے علاوہ جس صورت کی ابتدا میں آپ کو حروف مقطعات دکھائی دیتے ہیں وہ مکی صورت ہے۔ انبیاء یا سابقہ امتوں کی جو حالات و واقعات بیان ہوئے ہیں سوائے سورۃ البقرہ اور آل عمران کے، گزشتہ انبیاء کے حالات و واقعات مکی صورتوں میں بیان ہوئے ہیں۔ ہاں، سورۃ البقرہ اور آل عمران مدنی ہیں لیکن ان کے اندر گزشتہ انبیاء کے حالات و واقعات ملتے ہیں۔ جو قسم کھائی گئی ہے، قسم مکی صورتوں میں کھائی گئی ہے عربوں کے اسلوب کے مطابق، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی ہو، صبر ہو۔ اللہ رب العزت قسم کھا کر کوئی چیز بیان کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ اور ایک اس سے اگلی آخری چھٹی بڑی دلچسپ نشانی کہ ہر وہ آیت جس میں یا ایھا الناس کہا گیا ہو یا پھر یا بنی آدم کہا گیا ہو وہ مکی صورت ہے، یا وہ مدنی یا وہ مکی آیت ہے۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو یہ سب 6 کی 6 مکی صورتوں کی نشانیاں تھیں۔ اچھا، اب ہم مدنی صورتوں کی نشانیوں کی طرف آنا چاہیں تو معاشرتی احکام، سوشل لائف سے متعلق جو احکام ہیں، حدود ہے، میراث ہے، انفرادی یا اجتماعی احکام وغیرہ ہیں، یہ سب مدنی صورتوں میں ہیں۔ ایسی آیات جن کے شروع میں یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا ہے مدنی آیات ہیں، مدنی صورتیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، دیکھیں نا، ہم نے کہا نا یا ایھا الناس یا بنی آدم، یہ کہا گیا ہو تو وہ کیا ہے؟ وہ مکی ہیں، لیکن یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا ہو تو مدنی ہے۔ اہل کتاب کو خطاب ہو، بنی اسرائیل کو خطاب ہو، وہ بھی مدنی ہے۔ منافقین اور ان کی سازشوں کا ذکر ہو، وہ بھی مدنی ہے۔ تو اس طرح سے مطلب یہ قرآن مجید کا بڑا خوبصورت اعجاز ہے، اور علماء کرام کی محنت ہے کہ انہوں نے علوم القرآن سے متعلق کتابوں کے اندر یہ نشانیاں بیان فرما دی، تاکہ میں اور آپ کبھی تلاوت کر رہے ہیں یا سن رہے ہیں، چلے ہمیں اگر یہ نہیں بھی پتہ چلتا کہ یہ کون سی سورت قاری صاحب پڑھ رہے ہیں تو ہمیں یہ کم از کم پتہ چل جائے کہ یہ مکی سورت ہے یا مدنی سورت ہے، اور آپ موضوعات کو سمجھ کر یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مکی سورت ہے یا مدنی سورت ہے۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے ہم نے آج کے لیکچر کے 2 موضوعات کو مکمل کیا۔ تیسرے اہم ترین موضوع کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے وحی کی تعریف، اس کی اقسام اور صورتیں۔ وحی کی تعریف، لفظی تعریف کی طرف اگر ہم دیکھیں تو وحی کا لفظ مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ الاشارہ، الایما، ایما کا مطلب اشارہ ہوتا ہے۔ الکتابہ، السرعہ، کتابہ لکھائی کے معنی میں، سرعہ جلدی کے معنی میں، الصوت آواز کے معنی میں، الالقاء، القاء ہوتا ہے نا کسی چیز کو بیان کرنا، آگے پہنچانا، القاء۔ یہ سب لفظی تعریف تھی۔ وحی ان معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے وحی کا لفظ۔ اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ شرعی تعریف کیا ہے؟ الوحی کلام اللہ تعالی المنزل علی نبی من انبیائہ، وحی اللہ کا کلام ہے جو اللہ کے انبیاء میں سے کسی نبی پر نازل کیا گیا۔ وحی اللہ کے اس کلام کو کہتے ہیں جو اللہ کے انبیاء میں سے کسی نبی پر اتارا گیا ہو۔ وحی کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 کہ اللہ خود اپنے نبی سے کلام کرے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ نمبر 2 اللہ دل میں کوئی بات ڈال دے۔ نمبر 3
سچے خواب کے ذریعے کوئی بات بتا دی جائے۔ نمبر 4، جبریل امین کو کوئی پیغام دے کر بھیجے، اور قرآن مجید سارا کا سارا یہی جو چوتھی صورت ہے نا، جبریل امین کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا گیا، نازل کیا گیا۔ اب اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ وحی کا لفظ قرآن مجید کے اندر کن کن معانی کے لیے استعمال ہوا، تو سب سے پہلے وحی کا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا الارسال، ارسال کے معنی میں۔ اللہ تعالیٰ جبریل امین کو اپنے انبیاء کی طرف بھیجتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسے کہ ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کے انبیاء کی طرف وحی کی تھی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف وحی کی۔ نمبر 2، وحی کا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے اشارہ کے معنی میں، اشارہ۔ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، انہوں نے اشارہ کیا، سورۃ مریم کی بالکل ابتدا میں انہوں نے ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا کہ صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ تو یہاں پر وحی کا کیا مطلب ہے؟ اشارہ کرنا۔ نمبر 3، الہام۔ دیگر آیات بھی موجود ہیں بحوالہ، لیکن ہم ایک آیت کو ذکر کر رہے ہیں۔ الہام، وحی کا ایک مطلب ہوتا ہے الہام، مطلب اللہ دل میں کوئی بات ڈال دیتا ہے جس سے دل کو اطمینان مل جاتا ہے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے مکھی کی طرف وحی کی۔ کیا مطلب اللہ نے اسے الہام کر دیا، یہ بات اس کے دل میں ڈال دی۔ اور اسی طرح وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی اتاری۔ کیا مطلب وحی اتاری؟ مطلب یہ کہ ان کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ کریں، تو اللہ کی طرف سے الہام۔ نمبر 3، امر کے معنی میں کیا مطلب اللہ تعالیٰ کچھ کرنے کا حکم دے دیتا ہے، جیسے یومئذ تحدث اخبارہا، جس دن زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی۔ کیوں خبروں کو بیان کرے گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، کیونکہ آپ کے رب نے اسے حکم دیا ہوگا۔ زمین کو آپ کا رب حکم دے گا کہ اپنی خبروں کو بیان کرو، سورۃ الزلزلہ کی آیت۔ تو یہاں پر اوحا، وحی کا لفظ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے؟ امرا، حکم کے معنی میں۔ نمبر 5، وحی کا لفظ استعمال ہوتا ہے القول اور کلام کے معنی میں، گفتگو کرنا، کسی سے بات کرنا، جیسے کہ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، تو اللہ رب العزت اپنے انبیاء رسول سے ہم کلام ہوا۔ نمبر 6، الاعلام، وحی کے ذریعے سے کوئی بات علم میں لانا، کوئی بات بتا دینا۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا، کسی انسان کے لیے نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی۔ تو یہ مطلب ہے کہ اللہ اس کے علم میں کوئی بات لائے مگر وحی کے ذریعے۔ نمبر 7، وحی کا مطلب ہے الوسوسہ۔ وحی کا لفظ قرآن مجید میں وسوسہ کے معنی میں بھی استعمال ہوا۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 112، یوحی بعضهم الی بعض، بعض کی طرف وحی کرتے ہیں۔ کیا مطلب بعض کے دل میں کوئی بات ڈالتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ وحی کے جتنے بھی 7 معنی گزرے نا، ان 7 معنی کے اندر یہ کس چیز کی طرف لوٹتے ہیں؟ یہ لوٹتے ہیں الاعلام الخفی السریع، اعلام کوئی بات بتا دینا انتہائی جلدی کے ساتھ، مخفی طریقے سے، پوشیدگی، جلدی کے ساتھ کوئی بات بتا دینا، دل میں ڈال دینا، بتا دینا۔ وحی کے معانی کے اندر یہ چیز ہمیں قدر مشترک دکھائی دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کی توفیق سے ہم نے اپنے تیسرے موضوع کو مکمل کیا، تو چلیے جی چلتے ہیں اپنے چوتھے موضوع کی طرف، اور یہ موضوع ہے دورات القرآن کی اہمیت۔ ان دورات القرآن کے ذریعے سے، اور انشاءاللہ خاص
انڈرسٹینڈ قرآن گلوبل کے تحت منعقد ہونے والے اس دورہ قرآن مجید کے ذریعے سے کم وقت میں زیادہ مواد کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو مستقل مزاج بنا سکتے ہیں۔ کیا خیال ہے کہ روزانہ اگر آپ 2 سے 2.5 گھنٹے کے سیشن میں اپنے آپ کو روک کر رکھیں گے، قابو پائیں گے، تو کیا آپ کو مستقل مزاجی نہیں آئے گی؟ قرآن مجید آپ کو آپ کی زندگی کے باقی امور کے اندر بھی مستقل مزاجی سکھاتا ہے۔ نمبر 3، اپنے مستقبل کے اہداف کا تعین کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کو سیکھ کر آپ اپنی زندگی کے، اس زندگی کے اور آخرت کے ایک مرد مومن کے جو اہداف مقاصد ہونے چاہیے اس کی زندگی سے، آپ ان کا تعین کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، 1 ماہ کے اندر مکمل قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 5، اگر آپ اپنے نوٹس بنا رہے ہیں تو اس استفادے کے ذریعے آپ سال کے باقی دنوں کے اندر بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ جو ہمارے اس دورہ قرآن میں اور دیگر دورات القرآن میں شریک ہوتے ہیں اور پھر ماشاءاللہ وہ قرآن مجید کے مدرسین ہیں یا مدرسات ہیں، باقاعدہ وہ قرآن مجید کے پڑھانے والے ہیں۔ تو آپ ان دورات القرآن کے ذریعے سے اپنے تعلیم و تعلم کے اندر، اپنی تدریس کے اندر مزید بہتری لا سکتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے ہاں اکثر جو دورات القرآن کا اہتمام ہے وہ رمضان المبارک میں ہوتا ہے، اور رمضان میں یعنی خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ کچھ انسٹیٹیوٹس کے اندر پورا سال قرآن مجید کے کورسز، دورات جاری رہتے ہیں۔ کچھ انسٹیٹیوٹس کے اندر خاص رمضان کے اندر قرآن مجید کا دور کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو لفظ ہے نا دورہ، یہ اصل میں عربی کا لفظ ہے، یہ نکلا ہے دارا یدورو۔ دارا یدورو ہوتا ہے چلنا۔ دورہ قرآن مطلب قرآن مجید سے آپ گزر جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، کہتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رمضان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو نیکی کی سخاوت ہے نا، یہ سب سے زیادہ رمضان میں ہوتی تھی۔ کب؟ حین یلقاہ جبریل، جب جبریل امین آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا کرتے۔ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ قرآن کا مدارسہ کیا کرتے، قرآن کو پڑھایا کرتے ان کے ساتھ۔ وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضان، جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کی ہر رات میں آ کر ملا کرتے۔ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا مدارسہ کیا کرتے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو عربی زبان کا فعل ہے نا، یدارسو، دارسا یدارسو، یہ جو چیپٹر ہے، یہ جو فعل ہے، اس کا ایک خاصہ یہ ہے کہ اس میں ون سائڈ نہیں ہے، 2 سائیڈڈ ہوتی ہے۔ مطلب مدارسہ کا مطلب یہ ہے سیکھنا سکھانا، پڑھنا پڑھانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو قرآن سنایا کرتے، جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کرتے۔ ماشاءاللہ، جس طرح 2 حافظ مل کر نہیں، پہلے ایک دوسرے کو پارہ سناتا ہے، پھر وہ اس کو پارہ سناتا ہے، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں مدارسہ۔ یہ مطلب ہے یدارسہ القرآن۔ تو اللہ کی توفیق سے ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے رمضان کی راتوں کے اندر قرآن مجید کا دور کرنے کی کوشش کیا کریں گے۔ کوشش کریں جو رات کو پڑھتے ہیں اگلے دن کسی کو پڑھائیں، کوئی نہیں مل رہا پڑھانے کے لیے تو اپنے آپ کو پڑھائیں، اگلے دن تلاوت کریں اس پارے کی انتہائی توجہ کے ساتھ کہ رات کو ان آیات کا یہ معنی مفہوم ہم نے سنا، ترجمہ سنا۔ مطلب یہ اپنی روٹین بنا لیجئے کہ دورہ قرآن کے اندر جو پارہ پڑھا جائے گا دن میں اس کی تلاوت کیجئے، جو نوٹس بنائے ہیں، جو کچھ لکھا ہے، دوسروں کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے، انشاءاللہ آپ کے سیکھنے میں اور فائدہ ہو جائے گا۔ آج کے آخری اور 5ویں موضوع کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے انڈرسٹینڈ قرآن گلوبل کے تحت یہ جو دورہ قرآن تیار کیا گیا، الحمدللہ 4000 سلائیڈز پر مشتمل اس دورہ قرآن کے اندر صرف اور نحو کے قواعد کے مطابق قرآن مجید کا سلیس ترجمہ کیا جائے گا،
بعض جگہ پر ضرورت پڑنے پر لفظی ترجمہ بھی کیا جاتا ہے اور اکثر آیات کا سلیس ترجمہ ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا بعض مدرسین کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ اسکرین پر آیات لکھی ہوتی ہیں اور ان کا ترجمہ پڑھ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری ٹیم کو جزائے خیر عطا کرے جنہوں نے سلائیڈز کے اندر آیات کو لکھ کر اس چیز کا اہتمام کیا کہ تمام آیات کی ٹرانسلیشن، ان کا ترجمہ آیات کے ساتھ پڑھا جائے، عربی زبان میں آیات بھی پڑھی جائیں اور ان کا ترجمہ بھی پڑھا جائے، تو اس طرح سے آپ کے سیکھنے کا جو ایک عمل ہے وہ مزید بہتر ہو جاتا ہے کہ جب آیات کو مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر کے آپ ایک ایک جملے کا دو جملوں کا ترجمہ سنتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ جو بھی ہم سورت نئی آیا کرے گی انشاءاللہ اس سورت کا مختصر اور جامع تعارف ہوا کرے گا، اور اگر اس کی فضیلت کے اندر کچھ احادیث ہیں تو ان احادیث کو ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ۔ مضامین القرآن کے مطابق قرآن مجید کی مختصر تفسیر ہوگی، اور مضامین القرآن جب ہمیں پتہ چلیں گے تو قرآن مجید کا اعجاز پتہ چلے گا کہ یہ قرآن کیسا معجزہ ہے۔ جو ہم نے کہا نا قرآن کے الفاظ اور معانی کے اندر قرآن مجید معجزہ ہے، تو الفاظ تو بچپن سے ہمیں پتہ ہے کہ ماشاءاللہ قرآن مجید ایک مسحور کن تلاوت ہوتی ہے، اس کو پڑھنا سننا۔ اس دورہ کے اندر ہم یہ جانیں گے کہ اس کے معنی کے اندر، اس کے مفہوم کے اندر بھی ایک معجزہ ہے، اس کے مضامین کے اندر، ان کی ترتیب کے اندر بھی اللہ کا یہ ایک زندہ اور جاوید معجزہ ہے۔ مکی اور مدنی صورتوں کے مضامین کا تفصیلی جائزہ اور ان میں فرق ہوگا انشاءاللہ، عقائد، احکام و مسائل اور اخلاقیات کی آیات کی وضاحت ہوگی، اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہر کلاس کے آخر میں سوال و جواب کی نشست ہوگی۔ الحمدللہ علماء کرام، مدرسین، مدرسات کی ایک فاضل ٹیم ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ کوسچن آنسر باکس کے اندر آپ کے سوالات کے جوابات ساتھ ساتھ بھی دیتے جاتے ہیں، اور اگر کوئی ایسا سوال ہوگا کہ جو یہ تقاضا کرے گا کہ جو پڑھانے والے ٹیچر ہیں وہی اس کا جواب دیں، تو انشاءاللہ سیشن کے آخر پر آپ کے اس سوال کا جواب بھی دیا جائے گا۔ آپ کوسچن آنسر باکس کے اندر اپنے سوال کو چھوڑتے جائیے۔ اس کورس کے کیا مقاصد ہیں؟ قرآن مجید کا لفظی اور سلیس ترجمہ جاننا اور اس کو لکھنا، کوشش کیجئے اس کو لکھیے۔ ہمارے برے صغیر پاک و ہند میں وہ ایک بیاض والا قرآن ہوتا ہے جس میں اوپر آیات ہوتی ہیں، نیچے جگہ خالی ہوتی ہے، سائڈ پر کچھ تفسیر لکھنے کی جگہ خالی ہوتی ہے، تو کوشش کیجئے ہر کوئی کل پہلا پارہ جب ہم نے شروع کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ کے پاس وہ بیاض والا قرآن ہو، تاکہ جو آیات پڑھیں ان کے معنی کو نیچے درج کرتے جائیے۔ قرآن مجید کے مضامین کو سمجھ کر ان میں تدبر اور تفکر کرنا، اور تیسرا مقصد قرآن مجید کو عملی تربیتی زندگی میں لانا، اس کے ذریعے نصیحت اور تربیت حاصل کرنا۔ نمبر 4، چوتھا مقصد ہوگا اس دورہ قرآن میں آیات اور صورتوں کے آپس میں خوبصورت جو ریلیشن ہے، ربط ہے، تعلق ہے، اس کو جاننا اور اس کے ذریعے قرآن کے اعجاز کو سمجھنا۔ اور پانچواں جو اہم ترین مقصد ہوگا وہ مختصر وقت کے اندر جدید وسائل کو استعمال کرتے ہوئے قرآن کی تعلیم کو حاصل کرنا۔ ماشاءاللہ یہ پریزنٹیشن، یہ سلائیڈز ہماری ٹیم کی طرف سے تیار کی گئی، اللہ سب کو جزائے خیر عطا کرے، تو اس کے ذریعے سے آپ مزید اچھے انداز میں قرآن مجید کو سیکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے کورس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ پہلے ایک سلائیڈ آئے گی جس کے اندر آپ کو قرآن مجید کا ایک پیج، ایک صفحہ دکھایا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ قرآن مجید کے اس صفحے پر یہ والے موضوعات ہیں، اور ہر صفحے کو 4 یا 5 موضوعات میں تقسیم کیا جائے گا کہ یہ بنیادی موضوعات ہیں قرآن مجید کے اس پیج پر۔ ہم صفحات کی ترتیب سے چلیں گے انشاءاللہ ہر پارے کو پڑھتے ہوئے۔ یہ دیکھ لیجئے بالکل ایسی سلائیڈ آپ کے پاس آئے گی۔ ماشاءاللہ یہاں پر سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کے ابتدائی حصے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا، چاروں کے الگ کلرز ہوں گے تاکہ آپ کو موضوعات سمجھنے کے اندر آسانی رہے۔ تو پہلے اس طرح سے ایک حصہ آئے گا، اس کے بعد دوسرے نمبر پر کیا ہوگا کہ پھر ہم ان 4 کلرز کو الگ الگ موضوع کے ذریعے سمجھیں گے۔ مثلا سب سے پہلا کلر ہے تو دیکھیں اگلی سلائیڈ میں یہ پہلا کلر آ جائے گا، پھر دوسرا کلر آ جائے گا تو دوسرے موضوع کو ہم سمجھیں گے،
پھر تیسرا کلر آ جائے گا تو تیسرا موضوع ہم سمجھیں گے، اور پھر چوتھا کلر آ جائے گا تو اس پیج کے چوتھے موضوع کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو اللہ کی توفیق سے اس طرح ہم پیج وائز قرآن مجید کے ہر پارے کو سمجھا کریں گے، تاکہ ہمیں سمجھ آتا رہے کہ یہ اس صفحے کے اندر کیا کیا موضوعات ہیں اور کن کن چیزوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ ہر سورت کی ابتدا میں ہم اس سورت کا مختصر اور جامع تعارف پڑھیں گے، اور اگر اس کی فضیلت میں کوئی حدیث ہے تو انشاءاللہ وہ پڑھی جائے گی، اور اگر اس کی اہمیت کے اندر صحابہ کرام میں سے کسی کا یا سلف صالحین میں سے کسی کا کوئی قول منقول ہو تو اس قول کو ذکر کیا جائے گا۔ دیکھیں قرآن مجید کی ہر لائن کے اندر ضمائر، پروناؤنز یوز ہوتے ہیں۔ ہمارے انڈرسٹینڈ قرآن کے کورسز کے اندر ان پروناؤنز پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسے الفاظ ہیں جو ہر لائن کے اندر ہی تقریباً آتے ہیں۔ یہ پروناؤنز جن کو عربی میں یا اردو میں آپ ضمائر کہتے ہیں، ان ضمائر کا ترجمہ اکثر اوقات دو مرتبہ کیا جائے گا۔ پہلی مرتبہ ایز اے پروناؤن، وہ، آپ، ہم۔ دوسری مرتبہ اس پروناؤن سے مراد کیا ہے، اس کا ناؤن کیا ہے۔ مثال کے طور پر ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں، لا ریبہ کوئی شک نہیں، فیہ اس میں یعنی قرآن میں، فیہ یعنی فی ھذا الکتاب، تو ہی سے مراد کیا ہے یہ بھی انشاءاللہ بتایا جائے گا، تاکہ ضمائر کو سمجھنے کے اندر کیا ہو، آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ یہ دیکھیے سورت سبا ہے، تو بالکل اس کا ابتدائی تعارف ہم اس طرح سے انشاءاللہ اس کورس کے اندر بیان کریں گے کہ سورت سبا کی کل 54 آیات ہیں، اور اس سورت کا نام اس کی آیت نمبر 15 کی مناسبت سے رکھا گیا ہے، اور اس سورت کے اندر قوم سبا کا تفصیلی تذکرہ ہے، اور اس کے موضوعات کے اندر آیت نمبر 1 سے لے کر 21 تک میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیات کے اندر اگلے موضوعات ہیں، تو آیات وائز ہم شروع میں ہر سورت کی سمری کو سمجھ لیا کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ یعنی یہ طریقہ آپ کو شوق بھی دلائے گا۔ دیکھیں جب سورت البقرہ کے یا سورت سبا کے تعارف میں آپ کو یہ بتا دیا جائے گا کہ آیت نمبر 10 سے لے کر 14 تک میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے، تو ایک شوق پیدا ہوگا کہ چلے میں کچھ دیر رکوں اور میں دیکھوں کہ آیت نمبر 10 سے لے کر 14 میں حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا کیسے تذکرہ ہے۔ ایسے ہی ہے جی، آیت نمبر 22 سے لے کر 30 تک میں مشرکین کے قیامت کے دن کے حوالے سے شبہات کا ذکر ہے، تو میں سنوں کہ مشرکین کو کیا شبہات تھے قیامت کے دن کے حوالے سے، کیوں وہ شک کرتے تھے قیامت پر، تو انشاءاللہ ان کا تذکرہ ہوگا۔ اس طرح سے ہم صورتوں کو لے کر چلیں گے۔ بعض جگہ پر ایسا ہوگا کہ اگر کسی آیت کی تفسیر کے اندر کوئی حدیث ذکر کرنا لازمی ہے، کیونکہ علماء امت کے قول کے مطابق الحدیث یفسر القرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قرآن کی تفسیر کرتی ہے، تو انشاءاللہ ہم بھی اسی قاعدے اسی رول کے مطابق اگر کسی آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی حدیث کی ضرورت پڑے گی تو وہ نیچے انشاءاللہ ہماری سلائیڈ کے اندر درج کر دی جائے گی، جیسا کہ آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہا ہے۔ بعض سلائیڈز کے اندر آپ کو کچھ آیات کا اس طرح سے خاکہ بنا کر ان آیات کو سمجھایا جائے گا کہ مطلب یہ آیت کریمہ ہے، اس ایک آیت کے اندر پورے کے پورے دین کو جمع کر دیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 ہے، قرآن مجید کا صفحہ نمبر 27 ہے جس پر یہ آیت کریمہ ہے، تو اس طرح سے ہم اس آیت کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں گے کہ اس کے اندر ایمانیات کا بھی ذکر ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بھی ذکر ہے، اور اس کے اندر ارکان اسلام کا بھی ذکر ہے، اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، اس طرح سے ارکان کا بھی ذکر ہے، اور اس کے اندر مطلب حقوق اللہ اور حقوق العباد کا بھی تذکرہ ہے، تو اس اعتبار سے ہمیں آیات کو سمجھنے میں مزید آسانی رہے گی۔ کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کو سمجھنے کے لیے لازماً آپ کے سامنے کچھ پکچرز آئیں گی، ان تصاویر کے ذریعے۔ مثال کے طور پر سورۃ ابراہیم کی جب آیت نمبر 24 سے لے کر 26 تک ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر ایک درخت کا ذکر کیا جس کو اللہ نے فرمایا شجرہ طیبہ، اور ایک درخت کا ذکر کیا جس کو اللہ نے فرمایا شجرہ خبیثہ۔ تو شجرہ طیبہ سے مراد کون سا درخت ہے، تصویر کے ساتھ آپ کو دکھایا جائے گا، اور شجرہ خبیثہ سے مراد کون سا درخت ہے، تصویر کے ساتھ آپ کو دکھایا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو اس طرح سے آپ کے سمجھنے کا عمل مزید
بہتر ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے اپنے تعارفی لیکچر کو اور اس تعارفی لیکچر کے اندر 5 موضوعات کو مکمل کیا۔ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے کل اسی ٹائم سے ہم پہلا پارہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سبق سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ساتھ ساتھ نوٹس بنائیے، مشکل الفاظ کے معنی کو لکھتے جائیے، کسی دوسرے کو پڑھانے کی کوشش کیجیے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔